میرا نام طیبہ فاروق ہے اور مجھے اس بات کی سزا مل رہی ہے کہ میں نے ایک عورت ہو کے، ایک لڑکی ہو کے اور ایک کمزور عورت ہو کے ایک سسٹم کے خلاف کھڑی ہوئی، میں ایک لینڈ مافیا کے خلاف کھڑی ہوئی۔ میری کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ میں نیب میں ایک سوسائٹی کے خلاف مدعی تھی، جس میں ماڈل ٹاؤن سوسائٹی کا کیس تھا چنیوٹ میں۔ اس کے آنر نے جو ہے وہ فیک سوسائٹی بنائی ہوئی تھی اور اس میں کچھ لوگوں کو اس نے لوٹا ہوا تھا۔ جب میرے ہسبینڈ نے اس میں پلاٹس لیے، بعد میں پتہ چلا وہ فیک سوسائٹی ہے۔ اس کا میں نے اس کی مطلب اس نے سارے فیکٹریز پہ بہت ساری ایف آئی آرز کروائیں، بہت سارا ظلم کیا۔ اس کے بعد میں کوئی بھی اس کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اپلیکیشن دی نیب میں، اس کا کیس اوپن ہوا اور اس کے رزلٹ میں یہ ہوا کہ جو وہ بندہ ایف آئی آرز کروا رہا تھا وہ الگ، اور جس بندے کے پاس میں اپنی فریاد لے کے گئی چیئرمین نیب کے پاس، اس نے جو مجھے ہیرس کیا وہ ایک الگ کہانی ہے۔ اس کو اس طرح سے کہ انہوں نے مجھے جب نمبر مجھ سے ایکسچینج کیا یہ کہہ کے کہ آپ لاء کر رہی ہیں، آپ لاء اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ میرے پاس آئیے گا، میں آپ کو بکس دوں گا، نوٹس دوں گا۔ اس کے بعد آن آف ان کے کالز کا، ان کے میسیجز کا سلسلہ شروع ہو گیا اور مجھے کالز کر کے، میسیجز کر کے کہتے تھے کہ آپ فلان جگہ آ جاؤ، فلان جگہ آ جاؤ، مجھے ملو، میرے فلیٹ پہ آ جاؤ، میرے اسلام آباد کلب، لاہور کلب میں۔ آہستہ آہستہ جب پہلے میں ٹالتی رہی، اگنور کرتی رہی، پھر میں نے سوچا، میں نے اپنے ہسبینڈ کو یہ بات بتائی تو وہ نہیں مانے یہ بات کہ نہیں تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب میں نے دیکھا کہ میری اپنی میرڈ لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے تو میں نے ان کی ریکارڈنگ کی۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ریکارڈنگ میں آپ بہت فرینڈلی ہیں، لگ رہا ہے کہ آپ کا ریلیشن ہے، تو ریلیشن میرا ان کے ساتھ بالکل نہیں تھا۔ اگر میرا ان کے ساتھ ریلیشن ہوتا تو سب کچھ سیٹ ہوتا۔ اس وقت میں میڈیا پہ رو نہیں رہی ہوتی، میں جیل کاٹ کے نہیں آئی ہوتی۔ ان کے ساتھ فرینڈلی ہونے کا مقصد یہ تھا کہ میں ان کو ایکسپوز کر سکوں، ان کی چیزیں ریکارڈ کر سکوں جو میں اگر فرینڈلی نہیں ہوتی تو وہ کبھی بھی مطلب میں نوٹ ریکارڈ نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد میں نے انہوں نے آفس میں اپنے ورک پلیس پہ مجھے میرے ساتھ لوز ٹاک کی، میرے ساتھ مجھے ہیرس کیا۔ مطلب میں جب اٹھ کے آفس سے جانے لگتی ہوں تو وہ اٹھ کے آ کے اپنی اپنی چیئر سے گھوم کے آ کے مجھے وہ حق کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح سے مطلب انہوں نے کوئی ایسا طریقہ نہیں چھوڑا تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک دن میری ان سے لڑائی ہو گئی۔ لڑائی کی وجہ یہ ہوئی کہ مجھے وہ ایز یوزول بلا رہے تھے ملنے کے لیے، اور میں نے ان سے کہا کہ آئی ایم سوری میں نہیں آ سکتی ہوں، اور آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں ایک میرڈ عورت ہوں اور میں اپنی لمٹس کو جانتی ہوں، تو آپ بھی یہ چیز سمجھیے کہ آپ کا سٹیٹس کیا ہے۔ تو اس بات پہ وہ بھی تھوڑے غصے میں آ گئے، مجھے کہتے ہیں کہ تم جانتی ہو تم کس سے بات کر رہی ہو؟ میں نے کہا جی میں بالکل جانتی ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں اٹھوا کے ایسی جگہ پہ پھینکوں گا کہ تم یاد کرو گی، تمہیں باہر نکلنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ میں نے کہا تم نے جو کرنا ہے تم کرو، اور آئندہ میرے سے امید نہ رکھنا کہ میں تم سے ملوں گی یا آفس میں آؤں گی۔ اور اس کے نیکسٹ ڈے ہی جو ہے ہمارے اوپر ایک نیب کا جھوٹا کیس بنا دیا جاتا ہے۔ میڈیا پہ کہا جا رہا ہے جی ایک گروہ ہے، یہ گینگ ہے۔ گینگ ہے تو کدھر ہے گینگ؟ بھئی صرف میاں بیوی کا ایک گینگ ہے۔ اور جو ہے ماڈل ٹاؤن سوسائٹی کے جو آنر ہے اس کو بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اس نے پریس کانفرنس کی، اس کی کیا دکھ بنتی تھی؟ اگر وہ گلٹی نہیں ہے، اس کو پرابلم نہیں ہے، تو اس نے یہ نہیں بتایا کہ ہمارے اوپر کتنی ایف آئی آرز اس نے کروائی ہیں۔ اور ایف آئی آرز کی جہاں تک بات ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس کے بعد مجھے اریسٹ کیا گیا ہے، مجھے میرے ہسبینڈ کو لاہور لے جایا گیا اسلام آباد سے۔ وہاں پہ جا کر تلاشی لی گئی، میرا دوپٹہ کھینچا گیا اور کہا گیا کہ اس کی تلاشی لو، اور اس وقت کوئی لیڈی کانسٹیبل نہیں تھی، سارے مرد تھے وہاں پہ، جس میں میرا آئیو جو تھا میرے کیس کا، عمران شکیل، اصغر، کوئی گجر تھا، اور باقی لوگوں کے میں نام نہیں جانتی۔ یہ اس لیے جانتی ہوں کہ ان سے تھوڑا انٹریکشن رہا ہے، یہ آن آف آتے جاتے رہے ہیں میرے پاس، تو مجھے ان کے نام پتہ ہے۔ جیل میں بھی میرے پاس انویسٹیگیشن کے لیے آتے رہے ہیں۔ اور اس کا چیئرمین نے پریس کانفرنس میں کہا تھا، بہت بڑی بڑی باتیں کی تھیں کہ ہم لیڈیز کو ہیرس نہیں کرتے، ہم لیڈیز کا نام ریفرنس میں نہیں ڈالتے، لیڈیز سے لیڈیز ہی انویسٹیگیٹ کرتی ہیں۔ تو بھئی میری دفعہ یہ پالیسی آپ کی کہاں چلی گئی تھی؟
کیونکہ میرے سے آپ انتقام لے رہے تھے اس لیے آپ کے پاس لیڈیز نہیں بچی تھیں، یا میں کوئی بہت بڑی دہشت گرد تھی، کوئی میں نے ملک اور قانون کا کوئی بہت بڑا نقصان کیا تھا؟ اگر چیئرمین نیب صاحب یہ سن رہے ہیں تو میں انہیں چیلنج کرتی ہوں کہ آئیں میرے سامنے بیٹھیں، میرے سے ٹاک کریں اور مجھے بتائیں کہ یہ ویڈیوز، یہ آڈیوز من گھڑت ہیں، فیک ہیں یا اوریجنل ہیں، اور پھر میں ان کو باقی کے ان کے پول کھولوں گی۔ میرے پاس اور بہت سا مواد ہے، بہت سی ویڈیوز ہیں جو میں نے ابھی تک اوپن نہیں کی۔ تو اس کے بعد ابھی جب میں 2 تاریخ کو 16 جنوری کو میں اریسٹ ہوئی ہوں، 2 مئی کو میری بیل ہوئی ہے۔ کیسے ہوئی ہے یہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ نیب تو نہیں چاہ رہی تھی کہ میری بیل ہو، اس میں میرے لائرز کا ہاتھ ہے کہ انہوں نے میری بیل کروائی۔ اور اس کے بعد جب میں باہر آ گئی ہوں تو ہیرسمنٹ کا سلسلہ، مجھے ٹیز کرنے کا، مجھے فالو کرنے کا، مجھے ہر طرح سے تنگ کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کی ابھی اگزامپل یہ ہے کہ ایک ہی دن میں 21 مئی کو اسلام آباد کے اندر میرے پہ 3 FIRs ہو چکی ہیں، جن میں میرا نام، میرے ہسبینڈ جو 5 مہینے سے جیل میں ہیں، 4 مہینے سے، ان کا نام، میرے 15 سال کے بیٹے کا نام، میرے بردر ان لا کا نام، مطلب پوری فیملی کو انوالو کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ نیب سے بچ گئے ہیں تو اب پولیس میں دھر لیے جائیں۔ تو میں IG پنجاب سے، IG اسلام آباد سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ قانون اتنا عمدہ ہو گیا ہے کہ آپ کو چند پیسے دے کے، کچھ اپروچ یوز کر کے آپ اس کو اپنے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنا سکتے ہو، آپ اس کے ساتھ کھیل سکتے ہو۔ ایک عورت کو جو کہ ایک سسٹم کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، آپ اس پہ FIRs کروا دو گے، اس کو اتنا وہ کر دو گے کہ وہ، کیا مجھے اس پاکستان میں رہنے کا حق نہیں ہے؟ کیا میں یہاں پہ سیف نہیں ہوں؟ اور یہ صرف میری آواز نہیں ہے، میری وجہ سے یہاں پہ بہت سی عورتیں آپ کو خود کو انسیف محسوس کریں گی۔ میں عمران خان صاحب سے، آنریبل پرائم منسٹر صاحب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اس کا نوٹس لیں۔ میں یہ ویڈیوز، میں یہ آڈیو فرانزک کروانے کے لیے تیار ہوں۔ اس میں کچھ فیک نہیں ہے، کچھ اس میں من گھڑت نہیں ہے۔ اور میں تمام جو عالمی ادارے ہیں خواتین کے حقوق کے، میں ان سے بھی کہوں گی کہ میری ہیلپ کریں۔ میں اس وقت واقعی مشکل میں ہوں اور مجھے واقعی تنگ کیا جا رہا ہے، میڈیا کو ہائی جیک کر لیا گیا۔ اس کے باوجود ہمارا پاکستان کا میڈیا، کچھ ایسے لوگ ہیں جو میری آواز کو سامنے لانا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کو دبایا جا رہا ہے، ان کو ہر طرح سے ہائی جیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ صرف دوسری ایک تصویر کا ایک پہلو چل رہا ہے۔ میری کوئی بات نہیں سن رہا، مجھے لائیو نہیں لیا جا رہا۔ اعظم بخشی کو لائیو لیا جا رہا ہے جو کہ خود نیب میں ایک اکیوزڈ ہے، اور میں جو ہوں، میرا اتنا زیادہ کریکٹر اسیسینیشن اور مجھے تنگ کیا جا رہا ہے۔ میرا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میرا کسی ادارے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں کوئی گورنمنٹ سرونٹ نہیں ہوں، میرے ہسبینڈ گورنمنٹ سرونٹ نہیں ہیں، میں ایک سمپل سی ہاؤس وائف ہوں، اور میں لا کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور لا کو اتنا سمجھتی ہوں کہ کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا نہیں کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے۔ میرا یہ جو کریکٹر اسیسینیشن کیا جا رہا ہے بالکل غلط ہے، اور میں جو بات کر رہی ہوں پروف کے ساتھ کر رہی ہوں۔ جو بھی میرے بارے میں بات کرے وہ پروف کے ساتھ بات کرے۔ اور دوسرا، مجھے سیریس قسم کے تھریٹس ہیں۔ اگر میری لائف میں مجھے کسی قسم کا نقصان پہنچے یا میرے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو تو اس کا ذمہ دار چیئرمین نیب کو ہی سمجھا جائے۔ اس کے علاوہ میرے ہسبینڈ جیل میں ہیں، ان کو بہت سیریس تھریٹس ہیں، ان کو اندر آ کے لوگ تھریٹ دے رہے ہیں، نیب کے ہی لوگ۔ اور اگر ہم کورٹ میں جاتے ہیں، کورٹ میں ہمیں تنگ کیا جاتا ہے، ہمیں تھریٹ دیا جاتا ہے۔ تو کیونکہ آگے چیئرمین نیب ہے تو کوئی کیسے کچھ کر سکتا ہے۔ تو لیکن میں ایک عورت ہو کے، اس کے الفاظ میں ایک کمزور عورت ہو کے اس کے سامنے کھڑی ہوں، اور میں اس کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں بالکل بھی پبلک پراپرٹی نہیں ہوں، اور اس جیسا کوئی اور بھی ہے تو اس کو بھی یہ میسج جائے کہ کوئی بھی عورت پبلک پراپرٹی نہیں ہے۔ اس کے مرضی، اس کے رضا کے خلاف کوئی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ اور جو میں اگر اس کے ساتھ ایسے فرینڈلی ویڈیوز کی ہیں تو اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے کی ہیں، اور اس کا کریکٹر سامنے لانے کے لیے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ کیسا ٹائم تھا، یہ کیسی کروشل سٹیج ہے پولیٹیکلی دیکھا جائے، ملک کے حالات میں دیکھا جائے تو یہ کیا چل رہا ہے، مجھے کچھ پتا نہیں ہے، کیونکہ میں
اپنی پرابلمس میں، اپنے مصیبتوں میں گھری ہوئی ہوں اور مشکلات میں پھنسی ہوئی ہوں، اور میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ میں بس انصاف چاہتی ہوں، جسٹس چاہتی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ مجھے ملے گا انشاءاللہ تعالی.